بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز شاہ صرف الدین دہلی کی مسجد قوت الاسلام میں طلبہ کو درس دے رہے تھے۔ اچانک ایک خستہ حال فقیر ان کے محل میں آیا۔ اس نے انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر بلند آواز میں کہا، شرف الدین کیلو کال میں کب تک پڑا رہے گا؟ خود کو بھول گیا، عشق کو بھول گیا۔ شاہ شرف الدین کو یک بارگی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک طویل اور گہرے خواب سے چونکے ہوں۔ ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے گریبان پھاڑا اور طلبہ کا حلقہ توڑ کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ پھر انہیں دنیا کا کوئی ہوش نہ رہا۔ اسی سرمستی اور سرشاری کے عالم میں ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تقرب حاصل ہوا۔ حضرت علی نے ان سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی اور انہیں بو علی کی کنیت سے نوازا۔ اسی طرح شاہ شرف الدین بو علی قلندر ہو گئے۔ ان پر اسرار و رموز کی ایک نئی کائنات روشن ہو گئی اور دنیا سے انکار ہر قسم کا تعلق بھی ٹوٹ گیا۔ ایک دفعہ دہی بیچنے والی ایک عورت سر پر دہی کی ٹھلیاں رکھے ہوئے بو علی کے قریب سے گزری۔ بو علی نے اسے روک کر پوچھا، دہی بیچے گی؟ عورت نے ٹھنک کر جواب دیا، کیوں نہیں، دہی ہی تو بیچنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ بوجھ سر پر اٹھائے پھر رہی ہوں، مگر میاں جی دہی بہت قیمتی ہے، کیا تم اسے خرید سکو گے؟ حضرت بو علی نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ عورت نے مسکرا کر کہا، سونے کا ایک سکہ۔ بو علی نے اپنا مسلح کے نیچے سے سونے کا سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے کہا، جاؤ، سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہاری۔ فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے انہیں حیرت و تعجب سے دیکھا۔ سکہ ہاتھ میں تھا، جاتے وقت مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند روز کے بعد وہ جھجکتے جھجکتے ان کے پاس پہنچی۔ حضرت نے دوبارہ اسے سونے کا سکہ دے دیا۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول ہو گیا، جب کبھی آتی تو وہ سونے کا سکہ لے جاتی۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، تم میاں جی کی بہت تعریف کرتی ہو، ان سے بیٹا بھی مانگ لے۔ دوسرے روز اس نے حضرت سے بیٹے کی تمنا ظاہر کی اور دعا کی طالب ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، جاؤ اپنے محلے میں منادی کرا دو، جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہاں آ جائے۔ عورت واپس چلی گئی۔ کئی دن بعد دوسری عورتوں کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے پان کی ایک گلوری کے کئی ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر سب عورتوں نے پان کھا لیا۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں بھر آئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور اولاد سے محروم رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کے ایک ٹھلیا اپنے سر پر رکھی اور حضرت کے پاس پہنچ گئی۔ سب نے انہیں دہی نظر کیا۔ آپ نے سب کے نذرانے قبول کر لیے۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور اولاد سے محروم ہو گئی تھی۔ وہ بہت غمگین اور افسردہ تھی۔ حضرت نے پوچھا، غمگین کیوں ہو؟ اس نے سارا ماجرا سنا دیا۔ کہنے لگی، میں آپ کا دیا ہوا پان منہ میں رکھنے کے بجائے ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ جاؤ پتھر اٹھا کے دیکھو۔ عورت ان کے کہنے پر وہاں پہنچی۔ وہاں پتھر اٹھایا جس کے نیچے پان دیا تھا۔ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا تو تمام عورتیں دنگ رہ گئی۔ پتھر کے نیچے ایک نوزائیدہ بچہ کھیل رہا ہے۔ عورت نے جوش و شرط سے بچہ ہاتھوں پر اٹھایا اور حضرت کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ کبھی کبھی حضرت پر استقرار کی ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ انہیں کسی چڑیا کا چہکنا بھی ناگوار گزرتا تھا۔ ایسے موقع پر ان کی نظر جس چیز پر پڑ جاتی وہ خاک ہو جاتی۔ ایسے ہی استقرار کے عالم میں ایک بارات ان کے قریب سے گزری۔ بارات کا جلوس شان و شوکت سے رواں دواں تھا۔ ڈھول باجے کا شور آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے نظر بھر کے بارات کی طرف دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ دفعتاً پوری بارات غائب ہو گئی۔ دلہن کے گھر بارات کا انتظار ہو رہا تھا۔ بارات مقررہ وقت نہ پہنچی تو بارات کی تلاش شروع ہو گئی۔ گلی کوچہ کو تلاش کیا مگر بارات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ لوگ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ عرض کیا، ہماری بارات غائب ہو گئی ہے، دستگیری کیجیے۔ فرمایا، اللہ کی نظر اور اس فقیر کی نیاز قبول کرو، یعنی 3 من کھانے کا نذرانہ دو۔ ہر ممکن اجرت سے 3 من کھانا پکوا کر تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا، اب بارات واپس کر دیجیے۔ آپ نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا، آنکھ کھول کر دیکھو۔
لوگوں نے اضطراب سے دیکھا کہ تمام بارات ان کے سامنے موجود ہے۔ دھولا گھوڑے پر سوار اور باراتیوں کے چہرے مسرت سے کھلے جا رہے تھے۔ کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ انہیں دیر ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ میں نے ظاہری بیعت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر کی ہے، لیکن مجھے روحانی فیض حضرت علی بن ابی طالب سے حاصل ہوا ہے۔ جس طرح سورج کی کرنوں سے زمین منور ہوتی ہے، اسی طرح علی کی تجلیات سے ابو علی روشن ہوا ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی براہ راست فیض علم حاصل کیا ہے۔ رسول خدا نے انہیں بخشی بند کا خطاب بھی دیا تھا۔